اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تصعدون ولا تلوون علی عہد والرسول یدعوکم فی اخراکم فاصابکم غما بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم واللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 153 کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت میں رب فرماتے ہیں اذ تصعدون، اذ کا معنی ہے جب، یہ ظرف زمان ہے۔ تصعدون جو ہے یہ فعل مضارع ہے، اور اس کا معنی ہے تم چڑھتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے تلوون، یہ بھی فعل مضارع ہے۔ تلوون کا معنی ہے تم کوتاہی کرتے ہیں۔ لا تلوون کا معنی ہے تم کوتاہی نہیں کرتے ہیں۔ اب ان دونوں کے ساتھ جب ہم از ملاتے ہیں تو از سے معنی پاسٹ میں جاتا ہے۔ اذ تصعدون کا معنی بن گیا جب تم چڑھتے تھے، اب ہیں کے بجائے تھے ہو جائے گا اس از کی وجہ سے۔ ولا تلوون کا معنی ہے اور تم کوتاہی نہیں کرتے تھے۔ دوسرا معنی ہے تلوون کا مڑ کے دیکھنا، مڑ کر دیکھنا، اس لحاظ سے معنی بن جائے گا اور تم مڑ کر نہیں دیکھتے تھے۔ اعلی احد، کسی کو، کسی کو۔ اب یہاں تک معنی بنتا ہے جب تم چڑھتے تھے اور مڑ کر بھی کسی کی طرف نہیں دیکھتے تھے۔ اس میں ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ جب جنگ احد میں کفار نے افواہ اڑائی کہ نعوذ باللہ من ذالک، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو مسلمانوں میں پست ہمتی آ گئی، ان کے اعضاء شل ہو گئے اور وہ میدانی جنگ کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جو میدانی جنگ چھوڑ کر چلے گئے وہ ایسے چلے
کہ کسی نے دائیں یا بائیں کی طرف نہیں دیکھا، نہ اس کو یہ پتہ چلتا کہ اس کے دائیں یا اس کے بائیں میں کون چل رہا ہے۔ تسعدون کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ آدمی اپنا منہ اوپر کی طرف اٹھائے ہوئے بھاگ رہا تھا۔ اذ تسعدون ولا تلوون علی احد، یاد کرو وہ وقت جب تم منہ چڑھائے ہوئے، منہ اٹھائے ہوئے بھاگ رہے تھے اور کسی کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ حالانکہ واو جو ہے یہ حالیہ ہے، اس وقت کی حالت بتاتا ہے۔ حالانکہ الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یدعوکم، وہ تمہیں بلاتے تھے، فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے، چونکہ صحابہ کرام آگے آگے بھاگ رہے تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیچھے سے واپس کی طرف بلا رہے تھے۔ اسی کی طرف یہاں رب فرماتے ہیں والرسول یدعوکم فی اخراکم، حالانکہ رسول تمہیں پیچھے سے بلا رہے تھے مگر تم مدہوش تھے، سیدھے بھاگے جا رہے تھے۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍ، اصاب فَأَصَابَكُمْ، فا کا معنی ہے پس، اصاب کا معنی ہے تمہیں پہنچا، تمہیں پہنچایا، اصابکم، تمہیں پہنچایا، غمًا بغمٍ، غم پر غم، ایک غم کے بعد دوسرا غم پہنچا۔ کس نے پہنچایا؟ اللہ نے۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍ، اللہ نے تم کو دیا غم پر غم۔ کیوں؟ لِکَیْلَا، تاکہ لا تحزنوا، تم حزن مت کرو گے، تم
غم مت کرو گے. کس پر؟ علی ما فاتکم، اس پر جو تم سے نکل گیا. فاصابکم، اللہ نے تم کو پہنچایا غمن بغمن، غم پر غم. کیوں؟ لکئی لا، تاکہ لا تحزنوا، تم غم نہیں کرو گے. علی ما فاتکم، اس پر جو تم سے نکل گیا. ولا ما اصابکم، اور نہ ما اصابکم، جو تمہیں پیش آیا. تاکہ تم اس پر غم نہیں کرو گے جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اور نہ تم غم کرو گے اس پر جو تمہیں پیش آئے. واللہ، اللہ جو ہے خبیر ہے، جاننے والا ہے. بما تعملون، جو تم کرتے ہیں. یہاں اس آیت میں جو رب فرماتے ہیں فَأَصَابَكُمْ غَمًا بِغَمٍ، تو انہیں ہم نے پہنچایا غم پر غم. اس غم میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس غم سے کیا مراد ہے، تو اکثر علماء فرماتے ہیں کہ اس غم سے مراد ہے وہ افواہ جو کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے متعلق پھیلائی. ایسی افواہ اڑتے ہی مسلمانوں کے ہوش اڑ گئے اور انہیں صدمہ ہوا، غم ہوا. اس غم کی وجہ سے مسلمان بھاگے چلے جا رہے تھے، کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھتا تھا. ایسا لگتا تھا کہ ان کے ہوش اڑ گئے تھے. رب نے مسلمانوں کی جو غلطیاں جنگ احد میں ہوئی ہیں ان کو معاف کر دیا ہے. اس آزمائش کے ذریعے
جو رب نے ان پر ڈال دی ہے، جس کا اشارہ اس آیت میں ہے۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍ، ہم نے ان کو غم پر غم ڈال دیا۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، تاکہ وہ غم نہ کریں۔ عَلَى مَا فَاتَكُمْ، اس پر جو ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور اس پر جو ان کو ملا۔ اس وجہ سے رب نے، اس غم کی وجہ سے رب نے ان کو معاف فرما دیا ہے، ورنہ غلطیوں پر اگر رب پکڑتا تو سزا دیتا۔ سزا کے بجائے رب نے اس ابتلا کی وجہ سے ان کو معاف کر دیا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ ابتلا کے ذریعے وہ ایمان والوں کی عقلی اور اخلاقی کمزوریوں سے ان کو پاک کرنا چاہتا ہے، اور اس قوم کو جو غلطیاں کرتی ہیں باقی رکھنا ہے، تو سزا کے بجائے انہیں مختلف آزمائشوں سے گزار دیا جاتا ہے۔ انہی آزمائشوں کی وجہ سے ان کے ہوش ٹھکانے میں آتے ہیں اور وہ اپنی غلطیوں سے باز آتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس آیت کو، اس قرآن شریف کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔